الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي أنتم إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، حج کرنے والا 10 ذوالحجہ کو جب منا پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کر لیتا ہے اور اس کے بعد قربانی کر کے سر منڈوا کر احرام سے ایک اعتبار سے حلال ہو جاتا ہے تو اس کے ذمے طواف زیارت رہ جاتا ہے، اور طواف زیارت یہ حج کے اندر فرض ہے، اور اس کو ادا کرنے کا وقت وہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ سب سے افضل تو یہی ہے کہ وہ 10 ذوالحجہ ہی کو اپنا حلق کرانے کے بعد جا کر طواف زیارت ادا کر لے، اور اگر اس وقت نہ جا سکے تو 11 اور 12 کو کر لے، لیکن 12 سے تاخیر نہ کرے۔ ایسی صورت میں اس پر طواف زیارت کی ادائیگی بھی لازم رہے گی اور اس کو ایک دم بھی دینا پڑے گا۔ تو اگر 12 ذوالحجہ کی غروب شمس ہو گیا، غروب کا وقت ہو گیا اور اس نے طواف زیارت ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کو دم بھی ادا کرنا پڑے گا اور طواف زیارت بھی ادا کرنا پڑے گا۔ پھر یہ جو 10 ذوالحجہ کے بعد کے دن ہیں، ان کو ایام منا کہا جاتا ہے۔ ان میں حاجی منا میں آ کر مقیم ہوتا ہے، اس کو رات بھی وہیں گزارنی چاہیے اور دن بھی وہیں گزارنا چاہیے۔ کچھ حاجی غلطی کرتے ہیں، مسجد حرام کی نمازوں کی لالچ میں منا کو چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں اور صرف صبح منا میں جا کر جمرات کی رمی کر کے پھر مکہ ہی میں مقیم ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ منا کے اندر ہی قیام کریں، جمرات سے فارغ ہو کر بھی وہیں رہیں اور بقیہ جو 2 دن ہیں وہ بھی وہیں گزاریں، ان کی راتیں بھی وہیں گزاریں، جس کو مبیت ایام منا کہا جاتا ہے۔ تو منا کے دنوں میں دن بھی گزارنا اور رات گزارنا یہ سنت منا کے اندر ہی ہے، مکہ مکرمہ میں ان دنوں میں رات گزارنا سنت نہیں ہے۔ پھر جو 11 ذوالحجہ کی رمی ہے وہ 3 جمرات کی رمی ہے، ان میں چھوٹے جمرے کی رمی بھی ہے، درمیانی کی بھی اور بڑے کی بھی ہے، اور ان تینوں کے اندر 7 دفعہ اس کو کنکریاں مارنی ہے اور ہر دفعہ وہ دعا پڑھ کر کنکری مارے، اور ہر رمی کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس مقام سے کچھ ہٹ کر جہاں لوگ رمی کر رہے ہیں کھڑے ہو کر اس کو دیر تک دعائیں کرنی چاہیے اور پھر اپنے قیام گاہ پر اس کو جانا چاہیے۔ بقیہ وقت قیام گاہ میں کیسے گزارے گا؟ تو قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ کا ذکر کریں معلوم دنوں کے اندر، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اپنا رزق ان کو عطا فرمایا ہے، تو ان معلوم دنوں میں اللہ کی
بڑائی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا اور ذکر میں مصروف رہنا، تلاوت کرنا، یہ اہم کام ہے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ حاجی جب اپنے عرفات کے وقوف سے اور طواف زیارت سے فارغ ہوتا ہے تو بالکل وہ ایک ریلیکس حالت کے اندر آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے میرا حج بس اب مکمل ہو گیا، اور آپس کی گپ شپ، ملاقاتیں، میل جول، بازاروں میں جانا آنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ابھی جو اس کے ذمہ کام ہے وہ ایام منی کی جمرات کی رمی باقی ہے، اور ان دنوں کی عبادت بھی اس کے ذمہ ہے۔ تو 11 کو بھی 3 جمرات کی رمی کرے گا اور 12 کو بھی کرے گا۔ 12 کی رمی کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی آ جائے مکہ مکرمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو 13 کو بھی وہاں رک کر رمی کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو 12 کے بعد 13 کی رمی ضروری نہیں ہے، کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر 13 کی غروب 12 کی غروب ہو جائے منی میں تو پھر اب مکہ آنا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے مکہ آنا ہے تو 12 کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکہ آ جائے، وہاں شام نہ ہونے دے۔ اگر وہاں شام ہو گئی اور غروب ہو گیا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہیں اب رک جائے اور وہ رات بھی وہاں گزارے اور پھر 13 کی رمی کر کے واپس آئے۔ اور اگر وہ آ جائے گا رات کو تو ایک مکروہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ مکروہ کا معنی ناپسندیدہ، ایک مناسب کام اس نے نہیں کیا، نامناسب کام کیا۔ اور اگر اس نے رات بھی گزار لی اور 13 تاریخ کی طلوع شمس ہو گئی منی کے اندر تو اب اس کے ذمے 13 کی رمی واجب اور ضروری ہو جائے گی، جو پہلے واجب نہیں تھی۔ اب 13 کی صبح کو طلوع شمس کے بعد اس کے ذمے لازم ہو گیا کہ وہ جمرات کی رمی کر کے پھر وہ جائے، تو پھر ایسی صورت میں بغیر جمرات کی رمی کے اس کو جانا نہیں چاہیے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی آیات کا مفہوم تھا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ذوالحجہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 12واں مہینہ ہے، اور اس کا تلفظ ذوالحجہ یا ذوالحجہ دونوں طرح کرنا ٹھیک اور درست ہے۔ ہا کے نیچے زیر ہو جس کو ہم ذوالحجہ کہتے ہیں، یا ہا کے اوپر زبر ہو ذوالحجہ، دونوں طرح اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس مہینے کا معنی ہوتا ہے حج والا مہینہ۔ چونکہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے تو اس کو ذوالحجہ یا ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ اور حجہ کا معنی سال کا بھی آتا ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر ہجری سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، تو اسی اس کو ذوالحجہ سال کے ختم ہونے والا مہینہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر کی جو شروع کی آیات ہیں، جن میں فجر کی قسم کھا کر اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جمہور علماء اور مفسرین کے نزدیک ان سے مراد ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ولیال عشر، اور پھر فرمایا قسم ہے جفت کی اور طاق کی، یعنی 9 ذوالحجہ جس کو جفت کہا جاتا ہے اور طاق کہا جاتا ہے، اور 10 ذوالحجہ جس کو جفت کہا جاتا ہے۔ اللہ ان کی مستقل الگ قسمیں بھی کھا رہے ہیں، 9 اور 10 کی مستقل۔ 9 کو عرفہ کہا جاتا ہے اور 10 کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جس میں قربانی ادا کی جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ علماء نے اور محدثین نے یہ باقاعدہ بحث ذکر کی ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کے 10 دن افضل ہے، یا ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے 10 دن افضل ہے۔ تو محدثین میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کو نہ جاننے کی وجہ سے ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ جمہور کے نزدیک جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل ہے، اور رمضان کے آخری عشروں کی جو رات ہے، جتنی راتیں ہیں، وہ راتیں ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں سے افضل ہیں۔ تو دن ذوالحجہ کے افضل ہیں اور راتیں ماہ مبارک کی افضل ہیں، اور اس کی وجہ بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ دن ذوالحجہ کے اس لیے افضل ہے کہ ان دنوں میں ایک بہت بڑا فریضہ حج کا ادا کیا جاتا ہے، اس حج کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اور ماہ مبارک کے آخری عشرے کی راتیں اس لیے افضل ہیں کہ ان میں شب قدر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی رات کی عبادت پر، ہر رات کی عبادت پر شب قدر کا ثواب منقول ہے، لیکن بہرحال شب قدر اکثر روایتوں کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے،
اس کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو جو فضیلت اور جو وقت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ نہایت قیمتی ہے، اس کو بھی اہتمام سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایک فضیلت یہ ذکر کی ہے کہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس میں 2 ایسی عبادات ادا کی جاتی ہیں جو اس عشرے کے علاوہ کسی اور دن میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو نماز ایک اہم عبادت ہے، لیکن ہر روز انسان 5 دفعہ نماز ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ فرض ہے۔ ان فرائض کے علاوہ وہ جتنے چاہے نوافل جب چاہے ادا کرے، 3 مکروہ اوقات کے علاوہ، اور بعض حضرات کے نزدیک 5 مکروہ اوقات کے علاوہ۔ 3 مکروہ اوقات ہیں: سورج کے نکلنے کے وقت، سورج کے استوا اور سیدھا ہونے کے وقت، اور سورج کے غروب کے وقت۔ یہ 3 اوقات تو متفق علیہ ہیں، ان میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں نہ فرض ادا ہوتا ہے نہ نفل نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اور نفل نماز کے 2 وقت مزید، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ 2 وقت مزید ہیں، ان میں نوافل ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تلاوت کر سکتا ہے، تسبیحات وغیرہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اوقات ہیں، ان کے علاوہ جس وقت چاہے وہ نوافل جتنے چاہے پڑھے، اس کی اجازت ہے۔ اگر روزے کو دیکھیں تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تو فرض ہیں، لیکن ان کے علاوہ پورے سال میں جب کوئی شخص چاہے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، سوائے 5 دنوں کے کہ ان میں روزہ رکھنا منع ہے۔ پورے سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں کہ ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، اور 1 مہینے کے روزے رمضان کے فرض ہیں۔ بقیہ جو اوقات ہیں ان میں نوافل روزے جتنے چاہے رکھے، اس کی اجازت ہے۔ وہ 5 دن، ایک عید الفطر کا دن ہے جو 1 شوال ہے، اور 4 دن 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ ان میں 10، 11، 12 جن کو ہم ایام عید بھی کہتے ہیں، ایام النحر بھی انہوں کہا جاتا ہے، اور 13 کو ساتھ ملا کر ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ تو آسانی کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عید الفطر کے دن اور ایام تشریق کے جو 4 دن ہیں 10 سے لے کر 13 تک، ان میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ان کے علاوہ رمضان کا مہینہ تو فرض روزے ہیں، اور بقیہ 11 مہینے وہ نوافل جتنے چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ صدقات مالیہ کو دیکھیں تو زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہوتی ہے۔ صدقہ فطر صاحب نصاب پر رمضان المبارک میں عید کی نماز سے پہلے دینا لازم اور واجب ہوتا ہے۔ بقیہ صدقات نافلہ جتنے چاہے جب چاہے دے، جس وقت چاہے دے، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن ذوالحجہ میں ادا کی جانے والی 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اوقات مخصوص ہیں۔ ایک عبادت کے لیے وقت مخصوص ہے، ایک عبادت کے لیے وقت اور جگہ دونوں مخصوص ہیں۔ ان میں پہلی عبادت حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت کا وقت بھی مخصوص ہے اور جگہ بھی مخصوص ہے۔ اس کا وقت ہے 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 کو چاہے تو اس کا اختیار ہے۔ یہ جو 5 دن کہلاتے ہیں یہ حج کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر ہی حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ میں کوئی شخص اگر 10 دن بھی عرفات میں ٹھہرا رہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ چاہے مہینہ بھر منی میں مقیم رہے، ثواب کی نیت سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مزدلفہ کے اندر وقوف کرے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن حاجی جب وہ حج کے ایام کے اندر عرفات کا وقوف کرتا ہے تو حج کا سب سے بڑا فرض ادا ہوتا ہے۔ جب وہ منی کے اندر قیام کر کے جمرات کی رمی کرتا ہے تو وہ ایک اہم ترین عبادت ادا کرتا ہے۔ اس کو ایک ایک کنکر مارنے پر ثواب دیا جاتا ہے، اس کو وہاں ایک ذکر پہ ثواب دیا جاتا ہے، وہاں رہنے پر اس کو ثواب ملتا ہے، رات گزارنے پر اس کو ثواب ملتا ہے، مزدلفہ کے وقوف پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہ انہی دنوں میں ہے، ان کے علاوہ وہ منی، مزدلفہ، عرفات کا قیام کرتا رہے، کوئی ثواب نہیں۔ تو وہ جگہ بھی مخصوص ہے، طواف کے لیے مسجد حرام ہے، وقوف کے لیے عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اور جمرات کے لیے منی ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں، انہی کے اندر حج کے مناسک ادا ہوں گے۔ ان کے علاوہ میں کوئی کسی ملک میں چاہے لاکھ حج کے مناسک ادا کرتا رہے، اس کا حج فرض ادا نہیں ہو سکتا، اس کو اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ عبادت بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ اور دوسری عبادت قربانی کی ہے۔ قربانی کی عبادت، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذوالحجہ کے مہینے میں چند دنوں کو مقرر کیا ہے۔ ان دنوں کے اندر ہی یہ ادا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ میں ادا نہیں ہو سکتی۔ اور وہ دن ہے 10، 11 اور 12۔
ان کے علاوہ کسی دن کے اندر بھی قربانی ادا نہیں کی جا سکتی. تو یہ دو عبادتیں شریعت کے اندر ایسی موجود ہیں کہ جس کے لیے وقت بھی مخصوص ہے اور اس کے لیے ایام اور جگہ بھی مخصوص ہے. اب اگر کوئی شخص ان کے خلاف کرے، ان اوقات کے علاوہ میں کرے، مثلا قربانی کی عبادت ہے، وہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے علاوہ قربانی کی نیت سے جتنے مرضی جانور کاٹتا رہے، اس کو ایک قربانی کا ثواب نہیں ملے، نہ نفل قربانی کا، نہ واجب قربانی کا. صدقہ مالیہ وہ کر سکتا ہے، نفلی صدقے کے طور پہ بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دے، گائے ذبح کر کے کھلا دے، وہ کر سکتا ہے، لیکن قربانی کی نیت سے ان 3 دنوں کے علاوہ وہ جانور قربان کرے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے. تو ان 2 اہم عبادات کی وجہ سے اس ذی الحجہ کے مہینے کو اور اس پہلے عشرے کو ایک فضیلت حاصل ہے جو کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے. اس سے ان دنوں کی بھی بہت زیادہ قدر کی ضرورت ہے. اس میں زیادہ تر تکبیر، تسبیح، تحمید اور تحلیل کا اہتمام کیا جائے، اور ان کے لیے اصل اصول جو کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو اصل اصول ہے، ان کا کثرت سے ذکر کیا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل جتنا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں محبوب نہیں. جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے محبوب نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال دونوں لے کر نکلے اور ان میں سے کوئی بھی واپس لے کر نہ آئے تو وہ بڑا ہوا ہوگا اجر کے اندر. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اشخاص ہیں وہ عمل میں کم ہوں گے اس شخص سے جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں عمل کرتا ہو. جب یہ فضائل ذکر کیے جاتے ہیں تو ایک جذبہ عمل کا پیدا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بہت ضروری ہے. سورہ توبہ میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشہر حرم کا ذکر کیا، وہاں صاف طور پہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. اشہر حرم جن کے اندر ذی الحجہ بھی داخل ہے، ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے، یہ 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. حج کے مہینے جو ہیں وہ 3 کہلاتے ہیں، الحج و اشہر معلومات، اس میں شوال ہے، ذو القعدہ ہے اور ذو الحجہ کے شروع کے جو دن ہیں، ان اوقات کو، ان مہینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے. اشہر حرم میں شوال داخل نہیں ہے لیکن اشہر حج میں داخل ہے. اشہر حرم میں ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب داخل ہے. ان مہینوں کی حرمت کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے اندر قتل و قتال منع ہے، اس وجہ سے ان کو حرمت حاصل ہے، دیگر 8 مہینوں میں قتل و قتال منع نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ 4 مہینے متبرک مہینے ہیں، تقدس والے مہینے ہیں، ان کے اندر گناہوں سے اجتناب اور طاعات کا اہتمام یہ زیادہ ضروری ہے. ان 2 وجہوں میں سے جو پہلی وجہ ہے وہ اب منسوخ ہو چکی ہے. ایک زمانے تک شریعت ابراہیمیہ کے اندر بھی، شریعت موسویہ کے اندر بھی اور شروع زمانہ اسلام میں بھی اشہر حرم کے اندر قتل و قتال منع تھا، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہوا. مسلمانوں کو عام حکم ہوا کہ اگر ضرورت پڑے دشمن سے قتال اور جہاد کی تو اس مہینے میں بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اشہر حرم میں بھی اس فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اس کا تقدس اس کے متبرک ہونے کی وجہ سے اور اس کے مقدس ہونے کی وجہ سے وہ آج بھی باقی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر عبادات کا جذبہ پیدا ہو جائے ایک اچھی بات ہے، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سے کوئی گناہ ان مہینوں کے اندر سرزد نہ ہو، ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اس لیے کہ جو ثواب ان مہینوں کے اندر عبادات کا منقول ہے یا اس میں جو گناہوں کی معافی کا تذکرہ ملتا ہے تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے. اگر ہو گئے ہو تو اصول کے مطابق ان سے توبہ کرنا ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عشر ذی الحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں، چونکہ 10واں دن تو روزہ رکھنا منع ہے، جو شروع کے 9 دن ہیں ان میں ہر دن کے روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کی ہر رات کی عبادت پر شب قدر کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. اس پہلے عشرے کے اندر جو یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو
ایک سال کے روزے کے ثواب کے علاوہ ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا پروانہ بھی ملتا ہے کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں جو معافی کا ذکر آ رہا ہے یا دیگر کسی عبادت کے اوپر معافی کا ذکر آتا ہے کہ کوئی شخص نماز کے لیے گھر سے چلے پاک و صاف ہو کر، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، یہ جو فضائل وارد ہوتے ہیں یہ سب چھوٹے گناہوں کے متعلق۔ کوئی شخص یہ سمجھ کے کہ میرے گناہ تو معاف ہو رہے ہیں، جو چاہے میں کرتا رہوں، یہ اس کی غلطی ہوگی۔ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، چھوٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک شخص نے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ کی نگاہ میں 2 لوگوں میں سے کون سا شخص زیادہ بہتر ہے؟ ایک وہ شخص جو بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جو نیکیاں تو کم کرتا ہے لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے، تو ان دونوں میں سے آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں ان میں سے اس شخص کو پسند کرتا ہوں جو گناہ سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے، اگرچہ وہ عمل تھوڑے کر رہا ہے لیکن گناہ سے بچ رہا ہے۔ اہم ترین چیز یہ ہے، آج بہت سے مسلمان وہ نمازوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، بہت سے دیگر عبادات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور مخصوص اور مشہور جو دن آتے ہیں، عبادتوں کی راتیں آتی ہیں، ان میں بھی کچھ وہ عبادت کر لیتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے وہ اہتمام نظر نہیں آ رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے ایک دفعہ فرمایا، تم جانتے ہو تمہاری اصل بیماری کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری اصل بیماری گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تمہارے اصل بیماری، اصل مرض تمہارا یہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ اس کا علاج کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج توبہ ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ نہ کرے وہ نقطہ باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو اس کے دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، اتنی بڑھتی ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو گناہ ہونے کا احساس نہیں رہتا، پھر وہ بے دھڑک گناہ کرتا ہے، اور پھر اس کی توبہ کا خیال بھی اس کو نہیں آتا۔ جب ایک آدمی کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھے توبہ کیوں کرے گا؟ جو غلطی کو غلطی سمجھے گا تو توبہ کرے گا۔ تو دل کی سختی کی وجہ سے اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ حدیث شریف میں پیغمبر نے دل کی سختی سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الغفلۃ والقسوۃ، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غفلت سے بھی اور قساوت قلبی سے بھی۔ یہ دونوں بہت بڑی بیماریاں ہیں باطنی جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ غفلت، اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت، نیکیوں سے غفلت، آخرت کی تیاری سے غفلت، باقی چیزوں میں انسان بہت ہوش مند ہوتا ہے، دانش مند ہوتا ہے، لیکن مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بیماری یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی بہت بڑی بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سنتے ہیں دل پہ اثر نہیں ہوتا، احادیث سنتے ہیں دل پہ اثر نہیں ہوتا، نیکی کے جذبات زیادہ پیدا نہیں ہوتے، گناہوں کے خلاف زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب دل کی اس سختی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ انسان توبہ کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ کثرت سے ذکر اللہ یہ دل کے لیے صیقل ہے، جیسے لوہے کے برتن پر گندگی آ جاتی ہے اس کو صیقل کر دیا جائے وہ صاف ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی دل بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے، طاعت و عبادات سے صاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کی احسان فراموشی کرتا ہے، اور وہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عمل سے انکار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ منعم حقیقی اور محسن حقیقی کی نعمتوں کا شکر بندوں پر لازم اور واجب ہے۔ گناہ کرنے والا اس سے ناشکری کر رہا ہے، اور گناہ کا ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی عقل اور اس کی سوچ فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کو چیزوں کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کا ملکہ حاصل نہیں ہوتا۔ باطل ہو تو وہ اس کو حق سمجھ کے اختیار کر لے گا، حق کو حق دیکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دے گا، اور انہیں امتیاز نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی گناہ کا ایک وبال پڑتا ہے، اس کی عقل معاف ہو جاتی، سوچ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے،
اور ملائکہ کو اور ابلیس کو سجدہ کرنے کے حکم کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تمام ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، تم کو کس چیز نے روکا تھا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ کہ تم نے تکبر کیا ہے یا تم سرکشوں میں سے ہو؟ اس نے جواب میں کیا کہا؟ انا خیر من، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہتا ہے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں تو افضل ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ جب سجدے سے انکار کیا تو اس کی عقل خراب ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب وہ اللہ سے ایک حجت بازی کر رہا ہے، دلیل پیش کر رہا ہے کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے۔ اگر اس کی عقل درست ہوتی تو وہ صرف یہ دیکھتا کہ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ اس کو سجدہ کرو، تو میں اس کو سجدہ کر لیتا۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک دفعہ ان کو شیطان راستے میں ملا، اگرچہ اس پر کلام کیا جا سکتا ہے لیکن عبرت کا قصہ ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں طور پر اللہ کی ملاقات کو جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جب اللہ سے ملاقات ہو تو میری ایک بات عرض کر دینا، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا میری توبہ کی اب کوئی صورت ہے؟ کیا میں اب کوئی توبہ کروں تو وہ توبہ میری قبول ہوگی یا کوئی اس کی صورت ہوگی؟ حضرت موسیٰ بہت خوش ہو گئے کہ چلو شیطان بھی توبہ کی طرف آ رہا ہے، دنیا کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، جو کلام اللہ نے کرنا تھا وہ ان سے کیا۔ واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ وہ بات بولنا بھول گئے، لیکن اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم کو راستے میں کوئی ملا تھا، کوئی پیغام دیا تھا؟ تم کو یاد آ گیا، فوراً راستے اللہ مجھے ابلیس ملا اور وہ یہ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو کہو کہ توبہ کی ایک صورت ہے کہ جس آدم کو میں نے سجدے کا حکم دیا تھا اس آدم کو تو تم سجدہ نہیں کیا، اب میرے حکم سے ان کی خبر پہ جا کے سجدہ کرے ہو تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ بڑی خوشی خوشی واپس آئے، راستے پھر ان کو ابلیس مل گیا۔ تو ابلیس سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صورت ہے، جس ذات کو سجدے کا حکم تھا اب تم ان کی خبر کو سجدہ کر لو۔ تو ابلیس نے اس موقع پر کہا جب وہ دنیا میں زندہ تھے ان کو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب تو وفات پا گئے ہیں، اب کیسے سجدہ کروں گا؟ تو اس نے اس موقع پر بھی انکار کر دیا۔ تو دیکھیں وہاں بھی اس کی عقل فاسد تھی، اور اس کے اندر جو گناہ کی وجہ سے ایک خرابی آ گئی تھی اس کا اثر باقی تھا، تو وہ توبہ کی صورت پر عمل کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اگرچہ قبر کو سجدہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن جب اللہ کسی بات کا حکم کرے تو وہ حکم جائز ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر بھی حرام ہے، خود پیغمبر نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، قبر کا طواف کرنا حرام اور ناجائز ہے، قبر کے آگے جھکنا، پیشانی ٹیکنا، صاحب قبر سے مانگنا سب ناجائز اور حرام ہے، لیکن اصل ہے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری و اطاعت، اس پر انسان کو آنا ہے۔ پھر یہ جو ذو الحجہ کا عشرہ ہے اس کے اندر جو یہ عبادت ادا کی جا رہی ہیں قربانی اور حج کی، یہ تین بزرگ شخصیات کی یادگاریں ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تیسرے حضرت بی بی ہاجر علیہ السلام۔ ان تین بزرگ شخصیات کی یادگاریں ہیں جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے امتوں پر ان کو مشروع فرمایا اور ان کے اوپر عمل کرنے کی صورت میں اللہ نے ثواب کا وعدہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم تو بانی کعبہ ہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے قربانی دی اور اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی اہلیہ کو ایک لق وادی میں جہاں کوئی کھانے پینے کا نظام نہیں تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب اس شیرخوار کو پیاس لگی تو پانی نہ ہونے کی صورت میں ان کی والدہ بے تابی سے کبھی ایک پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں، کبھی بھاگتے ہوئے جا رہی ہیں، جب بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے دوڑنے لگتی ہے، جب دکھائی دینے لگتا ہے تو پھر اپنے معمول مطابق چلنے لگتی ہیں۔ اللہ کو ان کی ادائیں پسند آئیں تو اس صفا مروہ کی سعی کو اللہ نے اسی پر مشروع کر دیا۔ یہ جو حضرت بی بی ہاجر ہیں، ان کے زندگی کے جو پہلو ہیں خواتین کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت کا سامان بھی ہے اور بڑی کامیابی کی صورتیں ہیں، ان کو اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہم ان کی اس سیرت کا تھوڑا سا محاسبہ کریں یا اس کا اوپر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو ہمیں ان کے سیرت کے جو اہم پہلو ہیں ان میں ایک پہلو نظر آئے گا، شوہر کی اطاعت، جو ایک عظیم ترین پہلو ہے۔ آج کی خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ جائز امور میں اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، ان پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ شاید خواتین یہ سمجھتی ہوں گی کہ ہم نے جو گھر کے کام کر لیے بس یہ ہمارا کام ہے، شوہر کی بات ماننا ہم پہ ضروری نہیں۔ اگر شوہر کوئی جائز بات کہہ رہا ہے اور بیوی کو سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی شوہر کی بات ماننا اس پہ لازم ہے، یہ شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے۔ نہ ماننے کی صورت میں بیوی گناہ گار ہے، فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ جب وہ رات گزارتی ہے اپنے شوہر کو ناراض کر کے یا اس کی نافرمانی میں تو اس پر اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت بی بی ہاجر کی زندگی کا سیرت کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ وہ شوہر کی اطاعت گزارتی۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک شیر خوار بچے کے ساتھ اکیلی عورت ذات جنگل میں شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے اور وہ سوال کر رہی ہے کہ یہاں ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، شوہر کوئی جواب نہیں دے رہا۔ بار بار پوچھنے پر وہ کہتی ہے کیا پروردگار کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جواب میں نے سر لایا کہ جی پروردگار کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو فوراً کہا پھر ہمیں پروردگار کبھی ضائع نہیں کرے۔ شوہر کی اطاعت کی اور وہیں رہ پڑی۔ اللہ کو اس اطاعت پر اور ان کی اس بے تابی پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے ان کی اس معمول کی عادت کو بھی دین کا حصہ بنا دیا اور حج کے مناسک میں داخل کر دیا۔ اور اسی طریقے سے ان کی سیرت کے اہم پہلو میں ایک اہم ترین پہلو تربیت اولاد۔ ہم ذرا سوچیں کہ ایک عورت جو شوہر کے بغیر، اپنے خاندان کے بغیر، زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل کے بغیر ایک جنگل میں اپنے بچے کے ساتھ ہو اور اس بچے کو وہ اس انداز میں پالے اور پوسے اور اس طریقے سے اس کی تربیت کرے کہ جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچے اور باپ آ کر بچے کو کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تم کو میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بچہ وہ ماں کی تربیت کی بدولت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ وہ تربیت تھی بی بی ہاجر۔ آج کی خواتین کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس پہلو پر توجہ کریں جس پہ بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے، کہ اولاد کی تربیت سے انتہائی غفلت نظر آ رہی ہے۔ جس ماں کی گود میں وہ بچہ یا بچی پل رہی ہے، جب وہ بولنے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان کے منہ سے لفظ اللہ نکلتا ہے، دین کی بات نکلتی ہے یا کوئی دنیا کی بات نکلتی ہے، ان کے طور طریقوں میں دین کے طریقے ظاہر ہوتے ہیں یا مغرب کی تقلید نظر آتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ خواتین شوہروں کی اطاعت کے ساتھ تربیت اولاد پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ جس طرح باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے اوپر نگاہ رکھے، گھر کے اندر رہتے ہوئے ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ ہم سب